بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ آج کا عمل ایک گوہر نایاب ہے ہر اس انسان کے لیے جس کی کوئی مراد، کوئی مقصد، کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، بے روزگاری ہو، بے بسی ہو، ملازمت پیشہ افراد جو ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، ڈپلومے لیے پھرتے ہیں اور ان کے پاس سکل بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن کوئی سبب ان کا بنتا نہیں کسی نوکری، کسی ملازمت یا کسی روزگار کے لیے۔ سب سے پہلے اعتقاد شرط ہے، یقین کامل، اور دوسری نماز پنجگانہ باجماعت اگر نہ بھی ہو تو بندہ پنجگانہ نماز کا پابند ہو، عقل حلال اور صدق مقال کا پابند ہو۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کسی وظیفے کی، کسی عمل کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اسباب کی پیدا کی ہے، کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی ہیلہ اور کوئی نہ کوئی وسیلہ لازمی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو درود پاک اول آخر، کلمہ طیبہ فجر کی نماز سے شروع کرے، فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، ظہر کے بعد 20 مرتبہ، عصر کے بعد 30، مغرب کے بعد 40 اور عشاء کے بعد 50 مرتبہ پڑھے۔ یہ 3 دن مسلسل یہ عمل کرے، ایسے تو ساری زندگی کرتا رہے تو پھر بھی کم ہے، لیکن 3 دن کے عمل کر کے دیکھیں، اور چوتھے دن فجر کی نماز کے بعد، چوتھے دن فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ۔ پھر دوسرے دن فجر کے بعد 300 بار کلمہ طیبہ پڑھے، اور پھر تیسرے دن پھر فجر کی نماز کے بعد 500 بار کلمہ طیبہ پڑھے۔ یہ ٹوٹل ہو گئے 6 دن۔ پہلے 3 دن میں کلمہ طیبہ ہر نماز کے بعد 10 بار، 20 بار، یعنی ہر نماز کے بعد فجر سے شروع کرے 10 بار، ظہر 20، عصر 30، مغرب 40 اور عشاء 50۔ یہ 3 دن کا معمول رکھے۔ جب چوتھا دن آئے تو فجر کی نماز کے بعد 100 بار، پھر دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد 300 بار، اور پھر تیسرے دن فجر کی نماز کے بعد 500 بار کلمہ طیبہ پڑھے۔ یہ ٹوٹل 6 دن ہو گئے، اور 7ویں دن اسی جگہ پہ بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے جب تک کہ کوئی اسے خبر نہ دے کہ تمہاری نوکری، تمہاری ملازمت، تمہارا روزگار مل گیا ہے، آؤ اپنے کام پہ لگ جاؤ۔ تجربہ شدہ بات ہے، عمل ہے۔ 7ویں دن اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا سبب پیدا کرے گا، کسی ایسے جاننے والے کو، کسی ایسے دوست کو، کسی ایسے مہربان کو آپ کی یاد آئے گی، فلاں بندہ بے روزگار ہے، اس کے پاس اتنی تعلیم ہے، اتنی ڈگری ہے، اتنا کچھ ہے، وہ کہیں نہ کہیں تمہیں کام پہ لگوا دے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اور اگر ان 7 دنوں میں نہ ہو تو پھر آپ صرف اور 3 دن کا وقفہ کریں، 3 دن کا وقفہ کر کے
پھر اس عمل کو رپیٹ کریں اسی طریقے سے، اللہ کے کرم سے اور اس کے حکم سے۔ دوسرا چلہ، دوسری دفعہ کا عمل کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور ہاں، خدا کی تقدیر کو ٹال تو نہیں سکتے، ہم اپنی تدبیر اختیار کرتے ہیں، اور اگر دوسری مرتبہ بھی یہ عمل کامیاب نہ ہو تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں، اپنے یقین اور اعتقاد کو کمزور نہ کیجیے۔ آپ ذہن میں یہ بات رکھیے کہ جب کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، پہلی دستک پہ ضروری نہیں کہ دروازہ کھل جائے، شرعاً حدیث کے حوالے سے یہ حکم۔ پھر دوسری مرتبہ دستک دو، انتظار کرو، چند لمحے انتظار کر کے پھر تیسری مرتبہ دستک دو، اور اگر تیسری مرتبہ بھی دستک دینے پہ دروازہ نہ کھلے تو پھر واپس چلے جاؤ۔ جہاں بھی یہ ہے کہ دوسری دفعہ کے عمل سے اگر آپ کا کام نہیں بنا تو دل چھوٹا نہ کیجیے، تیسری دفعہ یہ عمل کریں، آپ کے 21 دن ہو جائیں گے عمل میں، اور اللہ تیسری مرتبہ اس کا دروازہ تو بند رہیں 24 گھنٹے اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ہم اپنی لالچ اور طمع میں لگے رہتے ہیں، ہم اپنے غرض اور غایت میں ہوتے ہیں، رضائیت للہیت کا ہمیں کوئی پاس نہیں ہوتا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے ایک دفعہ کا عمل ہی کافی ہوتا ہے۔ تو بہرحال تیسری مرتبہ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ ایک مہینہ یعنی 21-22 دن آپ کے عمل میں گزر جائیں گے، ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کی وہ تعلیمی ڈگریاں آپ کے کام آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ آپ کو بات بتاؤں نا کہ جو دین کی تعلیم ہے نا، اس کے مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ آج کل علماء اور فقہاء نے اپنے اس منصب کی طرف توجہ نہیں کی تو کیا ہو رہے ہیں؟ خوار ہو رہے ہیں۔ اگر اپنے منصب کی پاسداری کریں، اس علم کی جو قرآن و حدیث ان کے سینے میں ہے، اور جو بات کہہ دے وہ پتھر پہ لکیر ہو، تو باقی دنیا دار ان کے پیچھے ویسے بھی جھکتے ہیں۔ نماز کے دوران میں نا، خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں پیچھے امام صاحب کے کہتے ہیں، اور واقعی حقیقت میں یہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساعت ان دینی اور مذہبی لوگوں کی مطابعت میں رہیں، پیروی میں رہیں، لیکن چند ٹکوں کے بکنے والے اور درباری علماء خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، سب سے بڑا دربار میرے اللہ کا ہے، وہاں جھکنے والے کسی دوسرے کے در پہ نہیں جھکتے۔ تو آپ یہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی کرم کرے گا، فضل کرے گا، اس کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بزرگان دین کے حالات زندگی پڑھیں، سبق حاصل کریں، بابوں کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے نا، رسالہ شعریہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بزرگ لکھتے ہیں، یہ 200 ہجری میں کتاب لکھی گئی ہے، تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی حج اور عمرے کے لیے جب جائے تو مسجد نمرہ میں ضرور جائے، وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کی نگاہ سے، جس کی نظر سے بندے کے دن پھر جاتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دن پھر جاتے ہیں، بدبختی خوش بختی میں، نیک بختی میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ شقاوت سعادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نظر سے، کسی بھی انسان کی نظر سے، اس کی نگاہ سے، سانپ اگر کسی کے پر نگاہ ڈال کے اس کے اوسان خطا کر سکتا ہے تو پھر انسان کی نگاہ بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔